کائنات میں پروردگار عالم اپنے ایک آخری اور سب سے ضروری ہماری ہدایت کے لیے وہ دین دے کے بھیجا جس کا نام اسلام ہے۔ اسلام ایک ایسی آئیڈیالوجی، ایسا دین کہ جس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے احکام موجود ہیں، ایک مکمل ضابطۂ حیات جو تمام زندگی کے ہر پہلو کو اپنے دامن میں لیے کوئی بھی شعبۂ حیات ہو، زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، اسلام کے دامن میں ہر شعبے کے لیے کوئی نہ کوئی حکم، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ اسلام صرف عبادت کا مذہب نہیں، یہاں جو ہے وہ صرف سجدہ کیا جائے، نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، مسجد، بلکہ اسلام اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ ایک انسان اپنی ساری زندگی کو عبادت الہی میں گزار دے، اس طریقے سے کہ ساری دنیا سے کٹ جائے اور اللہ کو بولے۔ یہ چیز اسلام میں ناپسند ہے۔ ہمارے اور ادیان میں یہ چیز پسندیدہ سمجھی جاتی ہے کہ ایک انسان واقعی اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کو بڑا محترم سمجھا جاتا ہے، اس کو بڑا درجہ دیا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے سماج میں۔ بھائی یہ اللہ والے ہیں، یہ بڑی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ساری دنیا سے، ان سے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسلام کہتا نہیں ہے ایسا آدمی جو ہے وہ اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں لائق احترام نہیں ہے۔ خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ خدا یہ کہتا ہے سب کے ساتھ رہو اور ہماری مدد کرو، تب تم ہماری نظروں میں جو محترم سمجھے جاؤ، تب تمہاری عبادتوں کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر تم نے سب کچھ چھوڑ دیا اور ہماری مدد کے لیے آگے یہ کوئی کمال نہیں۔ اسلام جو ہے وہ صرف یہ نہیں سکھاتا ہے، اسلام ہاں ایک چیز کا پیغام ضرور دیتا ہے کہ اسلام میں عبادت ہوگی تو صرف اور صرف خدا کے لیے ہوگی، عبادت اور کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ لیکن پوری زندگی عبادت ہی میں بسر ہوگی، یعنی صرف نماز میں ہی بسر ہو، صرف روزے میں بسر ہو، انسان جو ہے وہ مسجد کا ایک گناہ پکڑ لے اور کہے کہ بس ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اسلام کا یہ چیز جو ہے وہ اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جتنا توجہ اسلام نے انسان کی فردی زندگی میں دیا ہے، اتنی ہی توجہ اسلام نے انسان کی اجتماعی اور سماجی زندگی، دونوں کے لیے مکمل احکام موجود ہیں، دونوں کے لیے اسلام میں قوانین موجود ہیں، قواعد موجود ہیں۔ یعنی اگر اسلام کی بات اس کے عبادت خانوں میں کی جائے تو عبادت کے معاملے میں اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، اور اگر حکومت کی بات کی جائے تو اسلام سے بہتر کسی اور دین کے پاس نظام
زندگی کا حصہ بنا لیا جائے تو خود بخود آٹومیٹکلی ساری چیزیں، بہت سی چیزیں جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہیں۔ آپ جب اسلام کے فقہ کے باب میں جائیں گے جہاں احکام بیان کیے جائیں تو وہاں دیکھیں گے نماز کا احکام موجود ہے، روزے کا احکام موجود ہے، حج کا احکام موجود ہے، ٹھیک ہے، عبادت کے مسجد کے احکام موجود ہے۔ یہ سارے احکام کے ساتھ ساتھ خمس و زکوٰۃ کے احکام بھی موجود ہے۔ خمس و زکوٰۃ کے تحت اسلام کی اقتصادیات سے اسی کے ساتھ ساتھ اسلام میں خرید و فروخت کے مسائل بھی باقاعدہ طور پر جو ہے یہ مسئلہ بیان ہے۔ انسان جو خرید اور بیچ رہا ہے وہ چاہے 1 روپے کی شے ہو یا 1 کروڑ کی چیز، کھانے پینے والی ہو یا زندگی میں استعمال کرنے والی ہو، پہننے والی ہو، اوڑھنے والی ہو، کوئی بھی چیز ہو، جانور ہو، حیوان ہو، ہر چیز کے احکام ہو، غلہ ہو، سبزی ہو، وغیرہ وغیرہ، ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہو، قدرتی طور پر پیدا ہوئی ہو، ہر شے کے احکام جو تفصیل کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس یوں ہی جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں، تفصیل کے ساتھ سارے احکام جو ہیں ہمارے علماء کی کتابیں جو ہے اگر ہم وہاں تک پہنچتے نہیں اور اپنا زندگی میں ان کا اپنا کام بھی نہیں ہے، یہ جو بیان ہوتا ہے نام پڑھتے ہیں، لیکن باقاعدہ اس موضوع پر مکمل خریدنا اور بیچنا، اسی کے اوپر جو تجارت، اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں جو لکھی گئی ہوگی، چھوٹی موٹی کتابیں نہیں، بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں اور موجود ہیں آج کے مدارس میں اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ ہے عدالت، معاملے میں صداقت اور انسان کے اندر عدالت۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت حکم موجود ہے، اگر اس طریقے سے دیکھو احکام ہے اسلام کے جاننا پڑے گا، یہ حکم اپنے آپ میں کتنی خوبصورت ہے کہ جب تمہارے دکان پہ کوئی انسان کچھ لینے کے لیے آئے تو دکاندار کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ زیادہ دے، اور جو خریدار ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کم لے۔ زیادہ دے اور ادھر سے کیا کہا جائے گا، کم لے۔ سمجھ گیا اگر انسان سے اس ایک فارمولے کو اچھا ہم پیچھے آ جائیے، خدا پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہر دکاندار اس ایک قانون کو، اس ایک مستحق چیز پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ برکت دینے والا خدا ہے، انسان رزق میں اضافہ خدا کرے گا، انسان نہیں کرے گا۔ کتنی خوبصورتی ہے اس مسئلے میں۔ دنیا نے کیا کیا؟ دنیا نے فائدہ دے دیا، پروفٹ دے دیا، اسے اس سے مطلب نہیں ہے کہ سامنے والے کی جیب سے کتنا کھانا، اسے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی نگاہوں میں مانویت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، عقیدے میں کوئی روحانیت پائی نہیں جاتی۔ انہوں نے دین کو ایک عمارت کے اندر بند کر دیا، دین کے لیے ایک دن مقرر کر دیا، لیکن اسلام کہتا ہے دین کسی عمارت کا نام نہیں ہے، دین کسی ایک دن کا نام نہیں ہے، ہر دن دین ہے، ہر جگہ دین ہے، زندگی کے ہر شعبے میں دین ہے، ذمہ داری ہے۔ اسلام میں احتکار، جمع خوری، ایسی چیزوں کی کہ جو انسانی زندگی کی ضرورت ہے اور انسانی زندگی کا حصہ ہے، ایسی چیزوں کا احتکار کرنا، ان کا جمع کر کے رکھ لینا، اتنا اس طریقے سے کہ مارکیٹ میں شارٹیج ہو جائے،
ہم ہی اس کے مالک ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور اس پہ۔ اب آپ دیکھیے، یاد کریے 2005 6 7 8 کے آس پاس کے حالات میں آتے، 2010 12 تک کیا حالات، کتنی کمپنیاں تھیں جو آپ کو جو ہے وہ کمیونیکیشن کی سروسز پرووائڈ کروا رہی تھی، کتنے سم کارڈ آپ خریدتے تھے، اس میں یہ خریدتے ہیں وہ خریدتے ہیں، کتنی کمپنیاں، اور آج دھیرے دھیرے کر کے یہ چیزیں جو ہے وہ ان کا دائرہ اور بڑھ رہا ہے۔ ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ ابھی جو دنیا کے سامنے جو ڈاٹا آیا ہے، اس نے دنیا کو خوف جو یہ کہتا ہے کہ دنیا کی ٹوٹل ویلتھ کا 75% کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ 10%۔ دنیا کے 10% لوگ دنیا کی 75% ویلتھ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ نیچے سے جو نچلا طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس کا 50% نیچے والے لوگ، 50% لوگ ان کے پاس صرف اور صرف 2% ویلتھ ہے۔ یعنی نیچے جب 50% لوگوں کے پاس کتنا ہے؟ صرف 2%، اور اوپر کے 10% کے پاس کتنا ہے؟ 75%۔ یعنی باقی 90% لوگوں کے پاس آگے بچتا کیا ہے؟ 25%۔ یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹاپ 10 کی لسٹ آئی ہے، ٹاپ بلینئرز، اس میں جو ہے وہ ٹاپ پر 10 لوگ جن کے پاس سب سے زیادہ پونجی ہے، ان میں سب سے اوپر جو ہے وہ 600 بلین کے ساتھ جو ہے وہ 635 بلین کے ساتھ ایلن ماسک۔ ایلن ماسک ایک بڑا نام ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو کر رہے ہیں لیکن آپ کو دکھائی نہیں دیں، اور یہ وقت بھی نہیں ہے کہ ہم کو جو ہے یہاں پہ جو ہے اکیلے 600 ملین کے مالک ہے، 600 سے زیادہ ہے۔ ان 10 لوگوں کے پاس جو ٹاپ 10 کی لسٹ ہے، ان میں سے 9 امریکہ کی، ایک فرانس کی۔ یہ 10 لوگوں کی ویلتھ کو اور ان کی پونجیوں کو اگر ملا لیا جائے تو ساری دنیا کی بھوکمری کو 22 ٹائمز ختم کیا جا سکتا ہے۔ ساری دنیا کو یونیورسل ایجوکیشن 26 ٹائم جو ہے وہ یونیورسل ایجوکیشن کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جتنا آج ساری دنیا میں خرچہ ہو رہا ہے اتنا ہی 26 بار خرچہ کیا اگر سارے لوگوں کو 22 ٹائمز ساری دنیا کے لیے پانی اور سینیٹیشن کا انتظام جو کیا جا سکتا ہے 22 ٹائمز۔
کچھ ہے نہیں، کوئی معاملہ ہی نہیں، کام کچھ نہیں کرتا ہے لیکن زندگی میں سوٹ ٹھاٹ باٹ کی کوئی کمی، ان سے لیتا ہوں ان کو دے دیتا ہوں، ان سے لیتا ہوں ان کو دے دیتا ہوں، ان سے لیتا ہوں ان کو دے دیتا ہوں، یہ پورا چکر جو ہے وہ ایک گول گول جو ہے وہ گھوم رہا ہے، یہی حالت ہے۔ اسلام کے پاس زکوٰۃ کا سسٹم ہے، اسلام کے پاس خمس کا سسٹم ہے، دونوں جگہ پر اسلام نے بیلنس کو برابر رکھنے کے لیے ایک حصہ مخصوص کر دیا ہے غریبوں سے، تمہیں نکالنا ہے اور نکالنے کے بعد ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں کے پاس جائے گا، فقیروں کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ بیلنس مینٹین رہے، غریب بہت زیادہ غریب ہو گیا تو جرم ہوتا ہے، یہ بات ہے۔ اسی سورہ جمعہ میں آپ دیکھیں کیا کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تمہیں جمعے کے دن آواز دی جائے، نماز کے لیے بلایا جائے اور اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچے، اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو، اور وذروا البیع یعنی خرید فروخت کو بس وہیں پہ بند کر دو، یہ مت دیکھو کہ کسٹمر کھڑا ہوا ہے، نہیں، ٹھیک ہے ابھی مہلت ہے، ابھی بھیڑ ہے، رسی ابھی ڈھیلی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو جمعے کا حقیقی وارث ہے، جس کا یہ حق ہے، وہ ابھی یہاں موجود نہیں ہے، یعنی ہمارا زمانے کا امام عجل اللہ
پیچھے کی یہ بھی بولتی ہے تو اس سے بڑھتا جو بڑا ہاتھ ہوتا ہے وہ یہ ورلڈ بینک ہوتے ہیں جہاں سے اور ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ جو ورلڈ بینک جسے دنیا کا بینک کہا جاتا ہے یہ یونائٹڈ نیشن کی طرح دنیا کا بینک نہیں ہے. اس کے فیصلے نیو یارک میں بیٹھے ہوئے یہودی لابی کہ تمہیں کس ملک میں کون سا قانون بنوانا ہے اور کس ملک میں کون سا ٹیکس لگوانا ہے یہ ہم بتائیں گے. تو وہ لابی آگے اسٹار لنک جو ڈائریکٹ